وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اے نبی ترغیب دو مومنوں کو جہاد کی، اگر ہوں گے تم میں 20 ثابت قدم رہنے والے تو غالب رہیں گے 200 پر، اور اگر ہوں گے تم میں سے 100 ثابت قدم تو غالب رہیں گے 1000 پر ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، کیونکہ وہ ایسے ہیں کہ نہیں کچھ بھی سمجھ رکھتے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری ہے نا، کہ اگر آپ کے سامنے کوئی دشمن ایسا ہے، اگر آپ کے سامنے کسی کے ساتھ لڑائی ہے، کوئی ایسی بات ہے جو انڈرسٹینڈ نہیں دوسرا کر رہا، تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر وہ سارے بھی مل کے آپ کے خلاف کوئی بات کریں، جاب پہ آپ سمجھ لیں کوئی ایسا ہو رہا ہے یا کہیں بھی، تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنا چاہے گا نا تو کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا، لیکن بات صرف یہ ہے کہ اللہ کی بات کو سمجھنے کی بات ہے۔ اور آیت نمبر 66 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تخفیف کر دی اللہ نے تم پر اور معلوم کر لیا کہ تم میں سے کس قدر کمزوری ہے، بس اگر ہوں گے تم میں سے 100 ثابت قدم تو غالب رہیں گے وہ 200 پر، اور اگر ہوں گے تم میں سے 1000 تو غالب رہیں گے 2000 پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ ساتھ ہے ثابت قدم رہنے والوں میں۔ اب یہاں پہ کمزوری کیا تھی؟ کچھ لوگوں کا میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا نا کہ نئے نئے اسلام کے فولڈ میں آئے تھے، تو اس لیے وہ جب جا رہے تھے جنگ کے لیے تو اتنے وہ خالص اس طرح سے نہیں تھے، ابھی ان کی اس طرح کی تربیت نہیں ہوئی تھی، تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کا ایمان کم بھی ہے تب بھی وہ زیادہ پر غالب آئیں گے، لیکن ابھی اتنے زیادہ تعداد نہیں ہے جتنی پہلے بتائی تھی۔ جو مومن تھے، جو صحابہ تھے، جو پکے تھے اپنے دین میں، ان کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خوشخبری دی، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دوسرے لوگوں کو بھی کہتے ہیں جو ابھی ایمان میں اتنے پکے نہیں، وہ بھی غالب ہوں گے۔ اور آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں شایان ہے نبی کے لیے کہ رہیں اس کے پاس قیدی جب تک کہ نہ دشمنوں کو کچل دے اچھی طرح سے زمین میں، تم چاہتے ہو مال دنیا کے اور اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آخرت۔ غور کیجیے اس آیہ کو، اور اللہ غالب ہے حکمت والا۔ اب یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ بدر کی جنگ میں جو قیدی آئے تھے، اب 70 تو مارے گئے تھے، اور جو باقی کے لوگ قیدی ہو کے آئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک کوئی فیصلہ تو ہوا نہیں تھا، ابھی کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو حضرت ابو بکر تو بہت نرم دل تھے نا، انہوں نے کہا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم ان کو فدیہ پہ ان کو چھوڑ دیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت نرم دل کے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی بات کو مانا، انہوں نے کہا کہ ہاں میرا خیال ہے ہم یہی کرتے ہیں کہ جو کیونکہ مال آئے گا جو بھی تو وہ اسلام کی خاطر، جو میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جنگوں میں تو ضرورت ہوتی ہے مال کی۔ اب حضرت عمر جو تھے نا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ اگر واپس آئیں گے تو یہ پھر ان کو تقویت بخشیں گے، ان کی قوم زیادہ بڑی ہو جائے گی، وہ جا کے پھر اسلام کے اگینسٹ آئیں گے، تو یہ جو قیدی ان کو سب کو ختم کر دیا جائے، یہی ان کو سب کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خود بھی نرم دل تھے، اس لیے انہوں نے حضرت ابو بکر کی بات کو زیادہ اہمیت دی اور انہوں نے یہی فیصلہ کیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ پھر آ گیا۔ لیکن اب پھر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم آتا ہے، کیونکہ پہلے میں نے بتایا نا کہ ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا ہوا تھا، تو اپنی مرضی سے فیصلہ ہو رہا تھا نا، لیکن اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو پھر اس کے بعد تو اسی طرح سے ہونا تھا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر نہ ہوتا نوشتہ اللہ کا پہلے سے، مطلب اللہ کا پہلے سے وہی نہ آتی، فرمان نہیں ہوتا، تو ضرور ہوتا تم کو اس پر جو فدیہ لیا تھا تم نے عذاب بہت بڑا۔ غور کیجیے اس بات پہ، اور یہ کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس کھاؤ اس میں سے جو مال غنیمت ملا ہے تمہیں حلال اور طیب، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اے نبی کہہ دو ان سے جو ہیں تمہارے قبضے میں قیدیوں میں سے، اگر معلوم کرے گا اللہ تمہارے دلوں میں نیکی تو عنایت فرمائے گا تمہیں بہتر اس سے جو لے لیا گیا ہے تم سے، اور معاف کر دے گا تمہیں، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اگر وہ ارادہ کرے تم سے خیانت کرنے کا تو بے شک وہ خیانت کر چکے ہیں اللہ سے اس سے پہلے، تو اس نے قابض کر دیا تمہیں ان پر، اور اللہ سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اب آیت نمبر 72 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، جنہوں نے اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو رہنے کی جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نہیں ہجرت کی تو نہیں ہے تمہیں ان کی رفاقت سے کچھ سروکار، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے
اور اگر وہ مدد طلب کرے تم سے دین کے معاملے میں تو تم کو لازم ہے مدد کرنا، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو، اور اللہ اس کو جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو صحابہ جو تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہمیت بتا دی کہ وہ کون لوگ تھے، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت سخت حکم آ گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہجرت کے معاملے میں جو حکم آ گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تو پھر جو پیچھے رہ جانے والے تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے لیے ہجرت کرنا لازم ہو گیا تھا، اور سوائے ان کے جو بوڑھے تھے، جو عورتیں تھیں کمزور تھیں یا بچے تھے وہاں پہ اور وہ نہیں ہجرت کر سکتے تھے اور اس کی ریزن تھی۔ لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے کہ وہاں پہ کاروبار ہے یا میں میرے سارے جاننے والے ادھر ہیں، انہوں نے ہجرت نہیں کی، دیکھیں کتنا سخت حکم تھا کہ سارا کچھ چھوڑ کے اب حکم آ گیا تو وہاں پہ چلو، کیونکہ مسلمانوں کو قوت کی ضرورت تھی، تعداد میں قوت کی ضرورت تھی، تاکہ ایک جگہ پہ اس وقت تو مسلمان اتنے زیادہ نہیں تھے نا۔ اور آپ دیکھیے جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ناراضگی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر نہ کرو گے تم یہ مومنوں میں آپس کی رفاقت تو برپا ہو جائے گا فتنہ زمین میں اور فساد بہت بڑا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا انہوں نے اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کے رہنے کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ ہیں جو مومن ہیں اور ان کے لیے مغفرت اور رزق ہے عزت والا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی تھی اور وہ لوگ مدینہ کے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی خوشخبری تھی ان لوگوں کے لیے۔ اور اب آیت نمبر 85 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے بعد میں اور ہجرت کر گئے اور جہاد کرتے رہے تمہارے ساتھ ہو کر، تو وہ لوگ بھی ہیں تم ہی میں سے ہیں جو، اور رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ قریب حقدار ہیں اللہ کی کتاب کی روح سے، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ دیکھیے اس میں ہمیں کتنے خوبصورت احکامات سمجھ آئے ہیں نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دنیا کی زندگی میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ کبھی آزما کے دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے دیکھیے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔